السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثناء اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور علماء امت پر، جن کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ وجزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزا۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ بابرکت مجلس تکمیل قرآن کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بسم اللہ سے والناس تک قرآن کے نورانی الفاظ کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس دور میں جب کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو عصری تعلیم کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے لیے اعلیٰ اداروں کا انتخاب کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بھاری بھرکم فیسیں بھی ادا کرتا ہے۔ اس دور میں انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے کلام کو حفظ کرنے پر لگایا، وہ واقعی قابل ستائش ہیں۔ میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر ان بچوں کے اساتذہ کرام جنہوں نے محنت شاقہ کے ساتھ ان بچوں کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہوگا، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا مسنون عمل ہے۔ جن لوگوں نے آج قرآن پاک کی تلاوت میں سورہ کہف کی تلاوت کو شامل کیا وہ بڑے سعادت مند ہیں۔ جو نہیں کر سکے ان سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعہ سے باقاعدہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے۔ ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے اس کو سہارا دیا، اسے گرا کر نئے سرے سے تعمیر کر دیا۔ اس پر اس بستی والوں نے انہیں اجرت تو دور کی بات ہے، انہیں کھانا بھی نہیں دیا۔ قرآن نے بیان کیا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس بستی کے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی تو ذہن میں خیال آیا قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، جو لوگ پڑھیں گے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اب قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کیوں نہ تھوڑی سی تبدیلی کروا لی جائے۔ تبدیلی بھی زیادہ نہیں، صرف ایک نقطے کی تبدیلی کہ با کی جگہ تا کر دیا جائے۔
ایک نقطے کی تبدیلی سے معنی بن جاتا ہے وَأَطَاعُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ ان کے پاس ضیافت کا سامان لے کر آئے۔ اپنے خیال میں بڑے خوش ہیں کہ ایک نقطے کی تبدیلی کروا لیتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا مَا أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اس کو اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ إِن نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، جو مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ تو قرآن کو ختم کرنے کے لیے اپنے دور کے جابر اور ظالم حکمرانوں نے بڑی کوششیں کی۔ حفاظ قرآن کو شہید کروا دیا، قرآن کے اوراق اور اس کی تختیاں جلا ڈالیں، مگر وہ قرآن جو سینوں میں محفوظ ہے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ وہاں کتابوں میں علم ہے، یہاں سینوں میں محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جتنی اس قدر کثیر تعداد میں بسم اللہ سے والناس تک زبانی یاد کی جاتی ہو، اور اس کے حفظ کو لوگ سعادت سمجھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروانا اپنے نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ اگر پوری روئے زمین سے قرآن پاک کے نسخے ختم کر دیے جائیں، قرآن پھر بھی باقی رہے گا، اس لیے کہ سینوں میں محفوظ ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تھوڑی سی کاوش کی جائے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ساتھ سمجھتے بھی ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، مگر ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے قرآن کے الفاظ کو پڑھنا سیکھ لیا ہے، اس کے مقاصد اور معانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی دوست کا خط آ جائے جو اس زبان میں ہو جو ہم نہیں جانتے، ہم اسے پڑھوانے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کی تلاش کرتے ہیں جو اس خط کو پڑھ کر ہمیں بتا دے کہ ہمارا دوست ہمیں کیا کہہ رہا ہے، مگر یہ اللہ کا پیغام کھلا خط ہے بندوں کے نام، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم پڑھنے کی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر لفظ ابلیس اور لفظ شیطان کی تلاوت سے بھی ہر حرف کی نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن یہ قرآن صرف الفاظ کی حد تک پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن پاک نہ تو برکت کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ گھر میں رکھ لو برکت ہو جائے گی، اور نہ ہی قرآن تعویذوں کی کتاب ہے کہ لوگوں کو گھول گھول کر قرآن پاک کے الفاظ پلائے جائیں، بازوؤں پر گلے میں تعویذ باندھے جائیں۔ قرآن تعویذوں کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس لیے نازل ہوا کہ دلہن کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر قرآن رکھ دیا جائے۔ میری بہنیں توجہ سے میری بات سنیں کہ قرآن پاک کو دلہن کے سر پہ رکھ کر اس کو قرآن کے سائے میں گھر سے روانہ کرنا یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا۔ دلہن کو روانہ کریں، اس کے جہیز میں قرآن پاک رکھیں اور اس کو قرآن پڑھائیں، ترجمہ سکھائیں، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے۔ اسی طرح ہر فرد پر لازم ہے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن پاک نہ تعویذوں کی کتاب ہے، نہ برکت حاصل کرنے کی کتاب ہے، نہ دلہن کے سر پہ رکھ کے اس کو روانہ کرنے کی کتاب ہے، بلکہ یہ تو دستور العمل ہے۔ میں مثال دے کر بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک مریض کسی ڈاکٹر کو 2500 روپیہ، 3000، 5000 فیس دے کر
نسخہ تجویز کرواتا ہے۔ اس نے نسخے میں جو دوائی لکھی ہے اگر اسے بابرکت سمجھ کر گھر میں رکھ لیا جائے، اس کے مطابق دوائی استعمال نہ کی جائے، تو وہ اچھے ڈاکٹر کا لکھا ہوا اچھا نسخہ بھی شفا نہیں دے سکتا۔ شفا اسی وقت ہوگی جب اس کے لکھے ہوئے نسخے کے مطابق دوائی استعمال کی جائے گی۔ قرآن ایک ایسا نسخہ ہے جسے اللہ نے شفا قرار دیا ہے۔ ہم نے شفا حاصل کرنے کے لیے، دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قرآن سے شفا حاصل کرنے کی بجائے قرآن کو سجا کر اپنے گھروں میں رکھ لیا، عمدہ قسم کے ریشمی غلاف پہنا دیے، طاقوں میں رکھ دیا، بلند جگہ پہ رکھا، اس کا احترام کیا، قرآن کو اپنی پشت نہیں کی، لیکن جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ لہذا آج کی محفل میں یہ گزارش کروں گا آپ سب سے، اپنے آپ سے بھی، کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ آپ قرآن پاک کا پورا پارہ پڑھنے کی بجائے ایک رکوع پڑھ لیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ انگریزی زبان میں، اردو زبان میں، حتیٰ کہ ہر زبان میں قرآن پاک کے تراجم ملتے ہیں، اور حکومت سعودیہ نے پوری دنیا میں قرآن پاک کے ان کی اپنی زبانوں میں جہاں قرآن پاک بھیجا گیا ترجمے کروا کر بھیجے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو ترجمہ بھیجا جاتا ہے، لہٰذا جو پڑھیں سمجھ کر پڑھیں تو اس کا فائدہ ہوگا، یقیناً اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں اگرچہ گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ قرآن کی تکمیل کے لیے نہیں لکھے گئے، بلکہ اللہ نے ان واقعات کو ہماری عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے کہ فلاں قوم نے فلاں گناہ کیا جس کی پاداش میں ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ برائیاں جو گزشتہ قوموں میں ایک ایک کر کے پائی جاتی تھیں، ساری کی ساری برائیاں آج ہماری قوم میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی تحفیظ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کو ضبط رکھنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے کے بعد اسے بھلا دیتا ہے، اپنی دیگر مصروفیات کی بنا پر وقت نہیں دیتا، تو قرآن بھی اس کے سینے میں نہیں ٹھہرتا۔ قرآن بڑا ہی غیور واقع ہوا ہے، جو اس سے وفا نہیں کرتا قرآن بھی اس سے وفا نہیں کرتا۔ کسی کھلندڑے سینے میں، لاؤبالی سینے میں قرآن نہیں ٹھہرتا۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ منزل پڑھی جائے۔ میں ان تینوں بچوں سے خصوصاً اور باقی دوستوں عزیزوں سے عموماً کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور جو بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے کچھ حصہ روزانہ اپنے والدین کو، ممکن ہو تو اپنے استاد کو سنائیں تاکہ قرآن یاد رہ سکے۔ اور آپ کو جاننا چاہیے قرآن کا بھلانا انتہائی گناہ بھی ہے اور بدنصیبی بھی ہے، اور بہت ساری محرومیاں بھی اس شخص کو ملتی ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد اسے بھلا دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرآن سینوں سے یوں بھاگتا ہے، جو قرآن سے وفا نہیں کرتا اس کے سینے سے یوں بھاگتا ہے جیسے کسی اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا ہو۔ اونٹ کا گھٹنا باندھ کے چھوڑ دیں وہ کہیں نہیں جائے گا، اگر کھلا چھوڑ دیں گے تو جہاں چاہے بھاگ جائے گا۔ اس سے زیادہ کہیں تیز قرآن سینے سے بھاگتا ہے اگر اس کا گھٹنا نہ باندھا جائے۔ قرآن کا گھٹنا باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن کی
تلاوت کی جائے، اور پھر دنیا میں تو اعزاز ملتا ہی ہے کہ صدر پاکستان ہو، ملک کا سربراہ ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو مصلی پہ نہیں آ سکتا، مصلی پہ وہی آئے گا جو قرآن کا حافظ ہے۔ اور اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی، ایک مرتبہ نشتر ٹاؤن جہاں بنا ہوا، نشتر کالونی جہاں بنی ہوئی ہے، کھلا میدان تھا، سکاؤٹ کیمپ یہاں لگا، جنرل ضیاء الحق مرحوم وہاں اس کیمپ میں خطاب کرنے کے لیے آئے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، میں نے الحمدللہ جماعت کرائی، ملک کے بادشاہ نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ قرآن کی برکت تھی، ورنہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں یہ اعزاز ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، اور آخرت میں اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا رتل ورتا، قرآن کی تلاوت کر اور اوپر جنت منزلوں کی طرف چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تم تلاوت کرتے تھے اس طرح پڑھتے رہو۔ جو سکون سے دنیا میں پڑھتا رہے گا وہ قیامت کے روز جنت میں بھی اوپر کے منزلوں پر پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہ تیرا مقام ہے۔ یہ حافظ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے۔ اور حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے آب و تاب والے چمکتے ہوئے سنہری تاج پہنائے گا کہ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں جو اتنے عمدہ تاج پہنے ہوئے ہیں۔ انہیں بتایا جائے کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ لہٰذا اگر ہم قیامت کے روز یہ تاج پہننا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ اللہ کی توفیق سے میں نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، کالج کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، مختلف کالجوں میں پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ بچے جو قرآن حفظ کرنے کے بعد اسکول یا کالج میں آتے ہیں ان کی علمی سطح دوسروں کی نسبت بلند ہوتی ہے، ان کی فہم، کسی چیز کو اخذ کرنے کی صلاحیت عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کی برکت سے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، حفظ کروائیں، ترجمہ پڑھائیں۔ یہ محفل کسی مسجد میں بھی ہو سکتی تھی، مگر محترم پاشا صاحب نے یہ ہم پہ احسان کیا ہے کہ اس محفل کو کسی شادی حال میں لے آئے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی منزلوں تک پہنچائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور والدین اور اساتذہ کرام جنہوں نے محنت کی ہے ان کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے قبل صرف یہ دو گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطانی اثرات نہیں ہوتے۔ ایک دور تھا جب لوگ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، چھوٹے بچے، بیویاں، مرد حضرات گلی میں چلتے ہوئے قرآن پاک کی آوازیں آتی تھیں، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ انڈین گانوں کی آوازیں آتی ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر قرآن سننا بھی ٹھیک ہے لیکن خود پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو کوشش کریں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ جس نے ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں بھی ملیں گی، گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ ہم فیشن زدہ اس قدر ہو چکے ہیں کہ اپنا لباس، اپنی وضاحت، اپنی گفتگو اسلامی طرز زندگی کی بجائے مغربی طرز زندگی کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا لباس جو جسم کو زیب نہ دیتا ہو،
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رب قاسیات عاریات، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، یعنی یا تو اتنا ٹائٹ لباس ہے یا اتنا باریک ہے کہ جسم نظر آتا ہے۔ ان چیزوں سے گریز کرنے کو چاہیے۔ اپنے گھروں میں لباس جیسا چاہے پہنے، مگر کسی محفل میں جاتے ہوئے، بازاروں کو جاتے ہوئے پردے کا اہتمام بھی کریں اور لباس بھی ایسا پہنیں جس میں صدر پوشی ہو سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم پہ کرم فرما، ہماری نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن بچیوں اور بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کی اس محنت کو قبول فرما لے اور منزل کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے والدین پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ مزید ان کو توفیق دے کہ دینی علوم کی طرف بچوں کو لے کے جائیں۔ ہم بچوں کو حفظ کروانے کے بعد اسکولوں کالجوں میں داخل کروا دیتے ہیں، جس سے اکثر بچے بھول جاتے ہیں۔ اگر انہیں دینی تعلیم کی طرف راغب کیا جائے تو انشاءاللہ انہیں دینی تعلیم بھی مل جائے گی، اسکول کی تعلیم بھی مل جائے گی۔ لہٰذا میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کروائیں تاکہ وہ مستقبل میں اچھے شہری اور اچھے پاکستانی بن سکیں۔ یا اللہ ہم پہ کرم فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ داخلی اور خارجی دشمنوں سے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے آج سے 70 سال پہلے پاکستان کا حصول کیا، یا اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال دوستوں کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے، جو بچے بچیوں کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما دے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا امین الحق آمین۔